ایک ہی آسٹریلین پارٹنرشپ نے اسکور بورڈ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ پیٹ کامن نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ ویبسٹر نے اپنی 450 مکمل کی۔ نیشنل اسٹیڈیم میں کراؤڈ کی شاندار انٹری، کالی آندھی کا تگڑا سپیل، آسٹریلین ٹیم اس گراؤنڈ میں بھی بھاری۔ اسٹیو اسمتھ کی انٹری، کیا ویبسٹر سمر جوزف کا مقابلہ کر پائیں گے؟ گراؤنڈ نیا، ٹیم وہی پرانی۔ السلام علیکم، جتنے بھی نیوز سبسکرائب ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور اسپیشلی تھینکس کہتے ہیں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا، اور امید ہے آپ کو میرا چینل پسند آیا ہوگا۔ اور جتنے بھی جاننے والے اور سننے والے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو مسٹ پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں دینا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے سیکنڈ ٹیسٹ جو کہ ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے درمیان ویسٹ انڈیز میں جاری ہے، اور اس کے فرسٹ اننگ کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے اور کچھ اہم معلومات بھی آپ تک لائیں گے۔ اور بڑھتے ہیں ٹاپک کی جانب، لیٹس گو۔ ہیلو، السلام علیکم، میرا نام ناصر علی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ اینالسٹ ود ناصر۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیکنڈ ٹیسٹ میچ کے حوالے سے، جو کہ ویسٹ انڈیز نے آسٹریلیا ٹور کر لیا۔ اور فرسٹ میچ کی اگر میں بات کروں تو آسٹریلیا سکسیسفل فرسٹ میچ جیتی ہے، اور بڑے ہی پریشر میں ویسٹ انڈیز نے رکھ کے پھر بھی آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کھائی۔ اور یوں اگر میں 3 میچوں کی سیریز کی بات کروں تو آسٹریلیا کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ آج ہم آپ کو سیکنڈ ٹیسٹ اور ڈے 1 کے حوالے سے بتائیں گے۔ اور اگر میں گراؤنڈ کی بات کروں تو نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ہے، اور بڑا ہی شاندار اسٹیڈیم ہے، اور کہہ رہے ہیں یہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک سائڈ بنا ہے، اور اس کے گراؤنڈ کے اندر خصوصیات ہم بتائیں تو اس کے اندر ہی بیچ بھی چھوٹا سا انہوں نے بنایا ہے، اور ساتھ میں بڑی اچھی شیپ ہے۔ اگر کراؤڈ کی میں بات کروں تو فرسٹ ٹیسٹ کی نسبت سیکنڈ ٹیسٹ میں بہت زیادہ کراؤڈ چارج ہے ویسٹ انڈیز کا، اور آسٹریلین بھی بھاری تعداد میں یہاں پہ آئے ہیں۔ اصل میں ویسٹ انڈیز میں آنے کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ وہ بیچ ادھر زیادہ ہے، اور سمر ہے تو کہنے کہ وہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے بہت زیادہ آسٹریلین ویسٹ انڈیز میں موجود ہیں، اور اسی حوالے سے کہہ رہے ہیں گراؤنڈ میں بھی کافی بھاری تعداد دیکھی گئی ہے آسٹریلیا کی۔ اس کے بعد اگر میں ان دونوں کے درمیان اس گراؤنڈ کے حوالے سے لاسٹ 5 میچوں کی ڈیٹیل بتاؤں تو آسٹریلیا ویسٹ انڈیز کے ہی ہوم گراؤنڈ میں بھاری ہے۔ اگر میں 5 میچوں کی بات کروں تو 4 میچ آسٹریلیا جیتی ہے اور 1 ویسٹ انڈیز، اور ڈرا کوئی بھی نہیں ہوا، تو یوں آسٹریلیا اس گراؤنڈ میں بھاری ہے۔ اس کے بعد اگر میں گراؤنڈ کی اوورال بات کروں پچ کی، تو پچ بالکل اس ٹائم کہنے کہ بیٹنگ اور بالنگ دونوں کے لیے سازگار ہے، لیکن بالنگ کے لیے بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ 70% چانس ہے بالنگ کے لیے، سوئنگ اور باؤنس بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور تیز وکٹ میں آسٹریلین کھیلنا جانتے ہیں۔ اور دیکھنا ہوگا کہ ویسٹ انڈیز کا ہوم گراؤنڈ ہے، سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں وہ کیا کارکردگی دکھاتے ہیں۔ اگر میں دونوں ٹیموں کی بات کروں ٹاس کی، تو آسٹریلیا نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، اور کہہ لیں کہ ویسٹ انڈیز کو یہ کچھ اچھا نہیں لگا، کیونکہ بیٹنگ میں یہ ہے کہ آسٹریلیا کی کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ سکور کروں، اور ہم ویسٹ انڈیز کو ٹارگٹ دیں اور کم ٹارگٹ پہ اتار کے ان پر اتنا ہی زیادہ دباؤ ڈالیں۔ اگر اننگ سٹارٹ ہونے سے پہلے میں آپ کو دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے حوالے سے بتاؤں تو کون سے 11 پلیئرز ہیں سیکنڈ ٹیسٹ میں جوائن کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے میں آسٹریلین ٹیم کی بتاؤں تو اوپننگ فیس کر رہے ہیں سیم کانٹاس، اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں عثمان خواجہ، اور اس کے بعد اسٹیو اسمتھ کو انہوں نے انٹر کیا ہے جوش انگلش کی جگہ پہ، اور اس کے بعد ان کے پاس کیمن گرین موجود ہے، اور ٹریوس ایڈ ویبسٹر، یہ دونوں ہی فارم میں ہیں، جیسے کہ لاسٹ میچ بھی انہوں نے ہی جتایا تھا، اور ابھی بھی یہ کنٹینیو ہے۔ اس کے بعد ان کے اوپننگ وکٹ کیپر کی اگر میں بات کروں تو الیکس کیری ان کے پاس موجود ہیں، اور کیپٹن کی بات کروں تو پیٹ کامن، اور ان کا ساتھ بالنگ میں دے رہے ہیں مچل اسٹارک، ہیلز ووڈ۔ اگر میں اسپن بالنگ کی بات کروں تو نتھن لائن ان کو جوائن کریں، کہہ رہے ہیں کہ جسٹ اسمتھ کو انہوں نے چینج کیا ہے جو کہ نیا لائے ہیں،
जोश इंग्लिश की जगह पे, और बाकी टीम इनकी वही है, और काफ़ी अच्छी और तगड़ी साइड है, चाहे बैटिंग में हो बॉलिंग में हो। ख़ास तौर पे इनका जो मिडल ऑर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी जानब अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भी कुछ ट्रेनिंग की है वेस्ट इंडीज़ ने, और वेस्ट इंडीज़ से कौन से 11 प्लेयर हैं, क्रिंग ब्रैथवेट हैं जो कि ओपनिंग फेस कर रहे हैं, उनके साथ फर्स्ट टेस्ट की तरह जॉन कैम्बल है जो कि दोनों ओपनिंग फेस करेंगे, और उसके बाद इनके पास कैसी कार्टी है और ब्रैडन किंग है जो कि फर्स्ट टेस्ट में इन्होंने पहले इनिंग में कुछ अच्छे रन किए लेकिन सेकंड में ये फ्लॉप रहे, और उसके बाद साई होप जो कि इनके विकेट कीपर हैं, और इनके कैप्टन रस्टन चेज भी मौजूद हैं। उसके बाद अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो जस्टिन ग्रेव्स है इनके पास है, एंड्रे फिलिप्स इन्होंने ऐड किया है, और उसके बाद अलाजी जोसेफ है इनके पास, समर जोसेफ और जॉर्डन सेल्स इनके पास मौजूद है। तो इनकी भी टीम ठीक है, लेकिन टेस्ट में मुझे ये कुछ अच्छी परफॉर्म करती नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये टेस्ट को टेस्ट समझ के नहीं खेलते, बिल्कुल T20 की तरह खेलते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ विकेट को स्टॉप नहीं कर पाते और बड़ा स्कोर या बड़ा टारगेट कहने के देने मुखालिफ टीम को नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ये मैच हारने की पोजीशन में आ जाते हैं। उसके बाद अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट इनिंग की बात करूं तो बेहतरीन और शानदार इनिंग का आगाज हुआ सैम कॉन्टेस और उस्मान ख्वाजा के दरमियान। 41 रन की इन्होंने पार्टनरशिप का आगाज किया, और क्या लेके 41 रन के बाद वेस्ट इंडीज को पहला ब्रेक थ्रू मिला उस्मान ख्वाजा की जानब से। उस्मान ख्वाजा जस्ट 16 रन बनाए और LBW आउट हुए, और वो अलाजी जोसेफ का शिकार बने और पवेलियन अर्ली ही लौट गए। उसके बाद सैम कॉन्टेस ने अपना कैमन ग्रीन के साथ पार्टनरशिप का आगाज किया, लेकिन इन दोनों के दरमियान भी कुछ खास पार्टनरशिप ना लगी, और सैम कॉन्टेस भी जस्ट 25 रन बनाकर पवेलियन की राह देख पासे। इनको एंड्रो फिलिप्स ने आउट किया, और यूं कहने के अर्ली ही ऑस्ट्रेलिया की 50 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, और वेस्ट इंडीज को बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला न्यू बॉलर की सूरत में। अगर उसके बाद मैं स्टीव स्मिथ की बात करूं तो वो भी कुछ खास कामयाबी ना दिला सके ऑस्ट्रेलियन टीम को, और कैमन ग्रीन के साथ लॉन्ग पार्टनरशिप ना कर सके। अगर मैं स्टीव स्मिथ की बात करूं तो जस्ट रन बनाए और वो जॉर्डन सेल की बॉल पे पवेलियन लौटे। मेरे ख्याल में बाउंस बॉल थी और इनको शॉट उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये ना रह सके, इन्होंने शॉट हिट की और बाउंड्री के पास कैच आउट हुए, जिसकी वजह से स्टीव स्मिथ अर्ली ही पवेलियन लौट के यूं बड़ी विकेट गिरने से ऑस्ट्रेलियन स्कोर बोर्ड को एक धचका लगा। मुझे लग रहा था कि ये कोई बड़ा टारगेट नहीं दे पाएंगे, और वेस्ट इंडीज अर्ली 3 खिलाड़ियों को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को मजीद दबाव में लाने की कोशिश करेगा, बल्कि उसने की भी। उसके बाद कैमन ग्रीन के साथ ट्रेविस हेड के क्रीज पे मौजूद थे, और इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, और दोनों ने ही बड़ी अच्छी और खूबसूरत इनिंग खेली। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों की पार्टनरशिप 43 रन हुई, और कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड कैच आउट हुए विकेट कीपर के हाथों, और उन्होंने 29 रन बनाया, और समर जोसेफ का वो शिकार हुए। और यूं कहने के ऑस्ट्रेलिया रन भी बना रहे थे, लेकिन बैक टू बैक विकेट भी अपनी गवाते जा रहे थे। अगर उसके बाद क्या मैं गेम की बात करूं, मैं वेबस्टर के दरमियान पार्टनरशिप हुई, लेकिन ये भी दोनों को ज्यादा पार्टनरशिप ना लगा सके, जो 17 रन की ही पार्टनरशिप हुई। तो कैमन ग्रीन 26 रन बनाकर जॉर्डन सेल की बॉल पे पवेलियन लौटे, और कह रहे कि जॉर्डन सेल ने कैमन ग्रीन को आउट किया, और यूं ऑस्ट्रेलिया के टॉप 5 जो विकेट है वो अर्ली ही गिर गई, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मुश्किल से 2-4 हो रहा था, और रन्स कुछ खास नहीं बन पा रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि 150 स्कोर तक ही ये जाएंगे, लेकिन फिर वेबस्टर ने और एलेक्स कैरी ने इनिंग को संभाला, और दोनों ही बड़े मुहतात अंदाज से और बड़ी अच्छी स्ट्रोक के साथ खेले, और ना सिर्फ अपने स्कोर बोर्ड को बेहतर किया, बल्कि वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को भी
کافی پریشان کیے رکھا. ان دونوں کے درمیان ایک ہیوج پارٹنرشپ لگی. اگر ان دونوں کی پارٹنرشپ کی بات کروں 112 رنز کی پارٹنرشپ لگی, جس کی بدولت آسٹریلیا کا اسکور بورڈ 200 پلس سے بھی اوپر چلا گیا تھا. اور میں مجھے پھر آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ویسٹ انڈیز کے اب بالر تھوڑے کنفیوز نظر آ رہے ہیں, اور کہہ لیں کہ آسٹریلیا کے اسکور بورڈ کو دیکھ کے وہ کافی گھبراہٹ کا شکار ہے. اگر میں ان دونوں کی پارٹنرشپ کی بات کروں تو الیکس کیری نے ویسٹر کا ساتھ چھوڑا اور 112 رن کی پارٹنرشپ لگائی, اور الیکس کیری کا جسٹ اسکور 63 رنز ہوا. اور وہ کہہ لیں کہ سمر جوزف کی بال پہ پویلین لوٹے, اور یہ بھی کہہ لیں کہ باؤنس بال تھی, لیکن وہ مکمل طور پہ ہٹ نہ کر پائے اور کیچ آؤٹ ہو کے ارلی ہی پویلین لوٹ کے, اور انہوں نے بڑی اچھی اننگ کھیلی. اگر میں الیکس کیری کے فرسٹ ٹیسٹ کی بات کروں تو فرسٹ ٹیسٹ میں بھی میچ جتوانے کا 100% جو کردار تھا وہ الیکس کیری کا تھا. اس میں بھی انہوں نے 50 بنا کر آسٹریلیا کو بڑی اہم جیت سے ہمکنار کیا, اور ابھی بھی آسٹریلیا کے اسکور بورڈ کو اچھا بنانے کے لیے الیکس کیری نے بہت اہم کردار ادا کیا اور 63 رنز بنائے. اور یوں کہہ لیں کہ ایک 112 رنز پہ ویبسٹر اور الیکس کیری کے درمیان پارٹنرشپ بریک ہوئی. اس کے بعد ویبسٹر کا ساتھ دینے پیٹ کامن آئے, اور ان دونوں کے درمیان کچھ لمبی باری نہ ہو سکی, اور ویبسٹر کی اگر میں بات کروں تو 63 رن بنائے اور یہ رن آؤٹ ہو گئے کیری کیسٹی کی بال پہ. اور یوں ویسٹر نے اپنی 4th 50 مکمل کی, اور بیک ٹو بیک 50 کر کے وہ اپنی پرفارمنس کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں منوا رہے ہیں, اور واقعی ہی وہ ایک بڑے پلیئر کی صورت میں سامنے آئے ہیں, اور بڑا ہی اسٹرانگ مڈل آرڈر بن کے وہ سامنے آئے ہیں. اور آسٹریلیا کو کہہ لیں کہ کافی زیادہ ان کی سپورٹ حاصل ہے, نہ صرف وہ بیٹنگ بلکہ بالنگ میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس کے بعد آسٹریلیا کا کوئی ویبسٹر کے بعد کوئی بھی پلیئر کچھ خاص رنز نہ بنا سکے کیونکہ پیچھے بالر ہی رہ گئے تھے. اگر میں پیٹ کامن کی بات کروں 17 رنز بنائے, اور وہ ڈیڈ بال تھی الیکسی جوزف کی, اور وہ بولڈ ہو گئے جس کی وجہ سے انہیں پویلین جانا پڑا. اس کے بعد میں مچل اسٹارک کی اگر بات کروں تو وہ جسٹ 6 رن بنا سکے, جارڈن سیل کی بال پہ پویلین گئے. اس کے بعد نتھن لائن 11 رنز بنائے اور الیکسی جوزف کا شکار ہوئے. ہیزوڈ 10 رن بنا کر ناٹ آؤٹ ہے. یوں آسٹریلیا کا ٹوٹل سکور بورڈ کہہ لیں کہ 286 رن ہے اور آل کھلاڑی پویلین گئے. اگر میں اوورز کی بات کروں تو انہوں نے 66.5 اوور کھیلے. تھوڑی دیر کے لیے بارش نے بھی میچ کو روکے رکھا اور کچھ مزاحمت دکھائی, پھر بعد میں موسم کچھ اچھا ہوا تو میچ کا آغاز ہوا. تو یوں اگر میں آسٹریلیا کی ٹوٹل پارٹنرشپ کی بات کروں تو عثمان خواجہ اور سیم کنٹاس کے درمیان 47 رنز کی پارٹنرشپ لگی. کیمن گین اور سیم کنٹاس 0 رنز, اور کیمن گین اسٹیو سمتھ کے درمیان 3 رنز کی جسٹ پارٹنرشپ لگ سکی. کیمن گین اور ٹریوس ہیڈ کے درمیان کچھ اچھی پارٹنرشپ ہوئی, 43 رنز کی انہوں نے پارٹنرشپ لگائی. اس کے بعد ویبسٹر اور ٹریوس ہیڈ کے درمیان جسٹ 17 رنز کی ہی شراکت داری رہ سکی. اور اس کے بعد پھر ویبسٹر اور الیکس کیری کی ہیوج پارٹنرشپ نے آسٹریلیا کے اسکور کو بہت زیادہ اہمیت دی. اگر میں ان کی بات کروں تو 112 رنز بنائے ان دونوں نے, اور آسٹریلیا کے اسکور بورڈ 286 تک پہنچا دیا. اگر میں ویبسٹر پیٹ کامن کی بات کروں 25 رن کی ہی شراکت داری رہی. اس کے بعد ویبسٹر 9 رنز مچل اسٹارک کے ساتھ بنا سکے. پھر ویبسٹر اور نتھن لائن نے جسٹ 11 رنز ہی بنائے, اور اس کے بعد ہیزوڈ اور نتھن لائن کے درمیان 19 رنز کی پارٹنرشپ رکھی. تو یوں آسٹریلیا کا ٹوٹل سکور 286 رنز فرسٹ اننگ میں. اور دیکھتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز اپنی فرسٹ اننگ کا آغاز کیسے کرتے ہیں. اس کے بعد اگر ویسٹ انڈیز کے میں بالرز کی بات کروں تو انہوں نے اننگ میں 20 رن ایکسٹرا دیا, اور ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو الیکسی جوزف جنہوں نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. اور اس کے بعد جارڈن سیل کی بات کروں تو 2 کھلاڑیوں کو انہوں نے آؤٹ کیا, سمر جوزف 1, گریو 1, اینڈرسن
فلپ نے بھی ایک ایک کھلاڑی کو پویلین بھیجا. تو یوں دیکھنا ہوگا کہ ویسٹ انڈیز اپنی فرسٹ اننگ کا آغاز ڈے 2 میں کس طرح کرتی ہے، کیونکہ میچ کو یہاں پہ روک دیا جس موسم کی جو کہ کہہ لیں کہ خرابی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے لائٹ کم تھی اور کافی بادل چھائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ڈے 1 کا کھیل روکنا پڑا. اور اب ویسٹ انڈیز کی فرسٹ اننگ ڈے 2 کو سٹارٹ ہوگی. تو دیکھنا ہوگا کہ ویسٹ انڈیز اپنے ڈے 2 میں 286 کا ٹارگٹ فرسٹ اننگ میں اچیو کر کے آسٹریلیا کو لیڈ دے پائے گی یا پھر وہ فلاپ رہے گی. اگر میں اس ٹائم برتری کی بات کروں تو 83% کہہ لیں کہ آسٹریلیا جیتنے کے حق میں، اور ویسٹ انڈیز بالکل ڈیڈ ہے کیونکہ سکور بہت زیادہ ہیوج ہے اور وکٹ بہت تیز ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا ڈے 2 میں. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ، ملتے ہیں ڈے 2 میں.